السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسنون دعائیں سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض اور مردوں کی نماز کا طریقہ اور عورتوں کی نماز کا طریقہ، آج ہم یہ سبق سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ نماز کی 51 سنتیں ہیں۔ قیام میں 11 سنتے ہیں۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو۔ تو نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پست نہ کرنا۔ نمبر 2، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا۔ تنبیہ: بعض فقہا نے 4 انگل کے فاصلہ کو مستحب کہا ہے، لیکن فقہ میں مستحب کا اطلاق سنت پر اور سنت کا اطلاق مستحب پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ فائدہ: مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 5، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ نمبر 6، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند ہوں، یعنی جس حالت میں انگلیاں ہیں ہاتھوں کی اسی حالت کو رکھنا۔ نمبر 7، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا۔ نمبر 8، چھینگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ نمبر 9، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ نمبر 10، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ نمبر 11، ثنا پڑھنا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں قرات کی 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 2، تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، چپکے سے آمین کہنا۔ نمبر 4، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک۔ عصر و عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک پڑھنا۔ اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا۔ نمبر 5، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا۔ نمبر 6، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا۔ نمبر 7، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر مغرب کے فرض ہیں تو ان کی تیسری رکعت میں بھی سورت نہ ملائی جائے، بلکہ پہلے 2 جو رکعتیں ہیں ان میں سورت کو ملا لیا جائے۔ رکوع کی 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا۔ نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ نمبر 4، پیٹھ کو بچھا دینا۔ نمبر 5، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ نمبر 6، سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ سرین کہتے ہیں پیٹھ کو، کمر کو، تو کہتے ہیں سر اور سرین کو برابر رکھا جائے۔ کس ٹائم؟ جب ہم نے رکوع کرنا ہے۔ یہ مردوں کا بتایا جا رہا ہے طریقہ۔ نمبر 7، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ نمبر 8، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ بآواز بلند کہنا اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا آہستہ سے، اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ سجدہ کی 12 سنتیں ہیں۔ سجدہ کی 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، سجدہ میں جاتے وقت
تکبیر کہنا۔ پہلے ہم نے رکوع کی پڑھی ہیں، قعدہ کی قیام کی پڑھی ہیں، اب ہم سجدہ کی سنتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا۔ نمبر 3، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا۔ نمبر 4، پھر ناک رکھنا۔ نمبر 5، پھر پیشانی رکھنا۔ نمبر 6، سجدہ میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا۔ نمبر 7، سجدہ میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا۔ نمبر 8، کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 9، سجدہ میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 10، سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ نمبر 11، سجدہ سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، گھٹنوں کو۔ نمبر 12، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے اٹھنا۔ قعدہ کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3، تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا۔ نمبر 4، قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5، درود شریف کے بعد دعائے مأثورہ ان الفاظ میں پڑھی جانا جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی درود شریف کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا۔ نمبر 7، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا۔ نمبر 8، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا۔ نمبر 9، مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا چاہیے۔ امام کو بھی اور مقتدی کو بھی نیت کرنی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں نمبر 10، منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔ نمبر 11، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا۔ نمبر 13، مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ فرائض نماز: نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نماز کی سنتیں۔ نماز کی سنتوں کے بعد اب فرائض کی باری ہے۔ فرائض نماز: نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3، قرات، قرآن شریف میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، قعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا۔ اگر مندرجہ بالا چیزوں میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نوٹ: واجبات نماز، مفسدات نماز وغیرہ مسائل بشتی زیور یا آنۂ نماز مؤلفہ مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، مفتی اعظم، مظاہر العلوم میں دیکھ کر عمل کریں۔ عورتوں کی نماز میں خاص فرق ہے۔ پہلے مردوں کی نماز کا طریقہ بتایا، اب عورتوں کی نماز میں خاص فرق ہے۔ نمبر 1، عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے۔ کیا کرے عورت؟ کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے۔ تو پھر کیا کرے؟ لیکن ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالے۔ نمبر 2، سینے پر ہاتھ باندھے اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دے۔ مردوں کی طرح چھینگلیاں اور انگوٹھے سے گٹے کو نہ پکڑے۔ نمبر 3، رکوع میں کم جھکے۔ اور مرد کو چاہیے تھا کہ وہ سرین کو اور گردن کو برابر رکھے، لیکن عورت کیا کرے؟ رکوع میں کم جھکے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھ دے
انگلیوں کو کشادہ نہ کرے، دونوں بازو پہلوں سے خوب ملائے رکھے اور دونوں پیروں کے ٹخنے بالکل ملا دے۔ نمبر 4، سجدے میں پیر کھڑے نہ کرے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے اور خوب سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے کہ پیٹھ کو رانوں سے اور بازوؤں دونوں پہلوؤں سے ملا دے اور کوہنیوں کو زمین پر رکھ دے۔ آگے کہتے ہیں نمبر 5، قعدہ میں بائیں طرف بیٹھے اور دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور رانوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ دے اور ہتھیلیوں کی انگلیاں خوب ملا کر رکھے۔ یہ ہم نے سیکھ لیا عورتوں کی نماز کا طریقہ، مردوں کی نماز کا طریقہ۔ اور کیا ہم نے سیکھا کہ نماز کی میں کتنی سنتے ہیں؟ 51 سنتے ہیں، وہ ساری ہم نے سیکھی، یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور نماز کے فرائض بھی سیکھے، یہ بھی انشاءاللہ یاد کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس چینل میں، عاشق قرآن چینل میں، ترجمۃ القرآن کورس، تفسیر القرآن کورس اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دینی معلومات ہم آپ کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس لیے جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔